ضروریات دین میں داخل ہے. جو حضور کی انسانیت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. میں بھبانگ دوہل سنا رہا ہوں. حضور بلا شبہ انسان ہے، لیکن کیسے انسان ہے؟ آپ بلا شبہ بشر ہیں. دیکھیے بشر کسے کہتے ہیں، انسان کسے کہتے ہیں؟ بشر ہی کو انسان کہتے ہیں، لیکن معلوم نہیں، اسی لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے. بشر کا بشر کیا نہیں معلوم، انسان کیا معلوم ہو گیا تو بڑی خوشی کی بات ہے. انسان کیا معلوم، انسان کا تو معلوم ہے، منی دن بشر معلوم نہیں. بول کو دیے نہیں، نانی بھی بول کر دیے نہیں، بابا بھی بول کر دیے نہیں، اماں بھی بول کر دیے نہیں، معلوم نہیں. بشر نہیں معلوم، انسان معلوم. انسان بھی کسی آدمی سب کو معلوم. افسوس کی بات ہے، آدمی بولے تو ایلار کی تیریوں، آدمی کا تو منی دن. خیر، تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم یقیناً بشر ہیں، مگر کیسے بشر ہیں؟ سید البشر ہیں، تمام بشروں کے، انسانوں کے سردار ہیں اور آقا ہیں. اور پھر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کیا ہیں؟ خیر البشر ہیں. بشر بھی ہیں اور تمام بشروں، تمام انسانوں، آپ کے سوا جتنے بھی انسان ہیں ان تمام انسانوں سے بہتر انسان ہے. کوئی انسان آپ کے برابر نہیں ہو سکتا. آپ سے بڑھنا تو دور کی بات ہے، آپ کے برابر نہیں ہو سکتا. خیر البتر، خیر البشر رتبہ تیرا، آواز حق خطبہ تیرا، آفاق تیرے سامعین یا رحمت للعالمین. عرض کر رہا تھا کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم خدا کے بعد حضور کا مرتبہ ہے. آپ سے اونچا مرتبہ رکھنے والا، آپ سے بڑا مرتبہ رکھنے والا مخلوق میں کوئی نہیں ہے، آپ کا خالق ہے. تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم خدا کے بعد آپ کا درجہ ہے. پھر آپ کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا مقام ہے. اب انبیاء میں بھی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں بھی سب کا درجہ یکساں نہیں ہے. آپ لوگ بور ہو گئے کیا؟ حضرت علی کا واقعہ سناؤ بولے تو یہ سب سنتے ہیں. یہ دیکھیے، مجھے جب موقع ملتا ہے تو ضروری باتیں گزارش سنا دیتا ہوں، ضروری باتیں سنا دیتا ہوں. یار لوگ پھر سنتے نہیں، اور یہ میرے موضوع سے جڑی ہوئی باتیں ہی ہیں. سبحان اللہ. تفصیل کے ساتھ جا رہا ہوں میں. اس تفصیل سے خواتین تو بور ہو جاتی ہوں گی، مرد حضرات بور نہ ہوں. تو عرض کر رہا تھا یہ میرے موضوع سے بالکل علیحدہ موضوع نہیں ہے، میرے موضوع سے جڑی ہوئی باتیں ہیں، میرے سبجیکٹ سے، میری ٹاپک سے جڑی ہوئی باتیں ہیں. تو عرض کر رہا تھا دوستو، بہت سے مسلمانوں کو یہ باتیں معلوم نہیں، حالانکہ ہم چیخ رہے ہیں، برسوں سے چیخ رہے ہیں، لیکن پھر بھی نابلد جو ہیں وہ نابلد ہیں، ناواقف جو ہیں وہ ناواقف ہیں، اگنورینس میں مبتلا ہیں دینی باتوں سے. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے بعد درجہ ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا، اور حضور کے بعد جو پیغمبر ہیں، تودر گھڑ ہیں، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، ان کا درجہ ہے، پروفیٹس کا درجہ ہے، پیغمبروں کا درجہ ہے. اور پیغمبروں میں کسی کا مقام کسی سے اونچا ہے، کسی کا مقام کسی کے مقام سے کم ہے. میں اس طرف نہیں جاتا، انشاءاللہ پھر کسی اور وقت سمجھاؤں گا. پیغمبروں میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے بعد درجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، ان کے بعد درجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. اتنا عرض کروں گا. پھر اس کے بعد پیغمبروں کی جماعت کے بعد
جس کا درجہ ہے تمام انسانوں میں، وہ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں، پروفیٹس کے بعد، پیغمبروں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ انسان کون ہے، سب سے عظیم انسان کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت کا۔ ہم صدیق اکبر سے افضل نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، نہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کو مانتے ہیں، نہ حضرت خاتون محشر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، نہ حسنین کریمین کو مانتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بعد از نبی بزرگ توئی خصہ مختصر، حضور کے بعد جو غیر نبی تمام انسانوں میں افضل ہے، حضور کے بعد جو غیر نبی تمام انسانوں میں افضل ہے، حضور کے بعد جو غیر نبی انبیاء کے علاوہ جتنے انسان ہیں ان انسانوں میں افضل ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے بعد دیگر انبیاء ہیں، ان کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اور کسی کا مقام نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عثمان غنی کا مقام نہیں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈائریکٹ بعد عثمان غنی کا مقام نہیں ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ پھر ان کے بعد افضل ہیں تمام انسانوں میں تو کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان کے بعد افضل ہیں تمام انسانوں میں تو مولا علی کرم اللہ وجہہ، آپ چوتھے خلیفہ ہیں، اور مولا علی کرم اللہ وجہہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے سگے چچا، حقیقی چچا جناب ابو طالب کے فرزند گرامی ہیں۔ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کہ آپ چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی تمام شہزادیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ شہزادی جو ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں خاتون محشر بھی کہا جاتا ہے، جنہیں خاتون جنت بھی کہا جاتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدۃ نساء العالمین ہے، تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، تمام عالمین، تمام انسانوں میں جو تمام جتنی بھی عورتیں ہیں، تمام عورتوں میں افضل کون ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہونے کی وجہ سے، عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت کی وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا عزت مند ہیں۔ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، تین نسبتوں کی بنیاد پر حضرت زہرا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عزت مند ہیں، مرتبے والی ہیں، شان والی ہیں۔ آپ کے والد سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، آپ کے والد معراج میں خواب قوسین میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے جلوے دیکھنے والے، آپ کے والد خیر البشر، آپ کے والد انبیاء کے سردار، آپ کے والد تمام اولاد آدم میں سب سے افضل و اعلیٰ، تمام اولاد آدم کے سردار، آپ کے والد بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر کی شان والے، آپ کے والد بے مثل، آپ کے والد بے مثال، محمد رسول اللہ آپ کے والد ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لہذا آپ بے مثل ہیں۔
آپ کے والد بے مثل، آپ بے مثل والد کی بیٹی بھی بے مثل ہے.